نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم اللہ رب العزت کا نام الفتاح پڑھیں گے۔ اللہ کے نام الفتاح کے بہت سے معنی ہیں۔ وہ ذات جو اپنے ارادے اور قدرت کے ساتھ ہر بند چیز کو کھولتی ہے، وہ انسان کا دل ہو، رزق کا دروازہ ہو یا دعا کی قبولیت کا در ہو۔ اللہ الفتاح کا بہترین تعارف اللہ رب العزت خود قرآن میں کرواتے ہیں تعارف اپنا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اللہ کے علاوہ کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اللہ کے علاوہ کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ الفتاح ہے کہ جو رحمت کا دروازہ کسی کے لیے کھولنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اس کو کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ تو جب رحمت کا دروازہ کھولنے والا وہی ہے تو کسی اور کا دروازہ کیوں کھٹکھٹائیں، کسی اور کے در پر جا کے دستک کیوں دیں؟ تو ہمیشہ کس کا دروازہ کھٹکائیں؟ الفتاح کا دروازہ کھٹکائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی بند دروازوں کو کھولنے والا ہے، پھر چاہے وہ بند دروازہ رزق کا ہو، رزق کی کمی کا ہو، اولاد کے نہ ملنے کا ہو، یا کسی بھی پریشانی کا ہو، اسی کے در پر جائیں، وہی بند دروازہ کھولنے والا ہے، وہی رکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے۔ جب لوگ مشکلات میں گھر جاتے ہیں اور ذہنی، جسمانی، معاشی اور باہمی معاملات کے جھگڑے کسی نتیجے پر پہنچتے ہی نہیں، تو وہ اللہ الفتاح ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے مشکلات سے نکلنے کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور جس کی مشکلات کا دروازہ اللہ الفتاح کھول دے اس کو کوئی پھر بند نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کا بند دروازہ کھول دیا تو کوئی دوسرا اس کو بند نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نے بند کر دیا کوئی دوسرا اس کو کھول ہی نہیں سکتا۔ جب بند کرنے والا وہ ہے تو پھر کھولنے والا بھی وہی ہے، اسی لیے اسی کے در پہ جائیں، وہیں دستک دیں تاکہ وہ ہمارے بند دروازے ہمارے لیے کھول دے، چاہے پھر وہ ہدایت کا بند دروازہ ہو، چاہے پھر وہ رزق کی کمی کا بند دروازہ ہو، چاہے پھر وہ اولاد کے نافرمان اور سرکش ہونے کا بند دروازہ ہو، کوئی بھی بند دروازہ ہو۔ آپ کی زندگی کا ہر بند دروازہ کھولنے والی ذات کون سی ہے؟ الفتاح ہے۔ یہ بات ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ الفتاح ہے، جو ہمارے بند دروازوں کو کھولنے والا ہے، ہماری رکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے۔ الفتاح وہ ہستی ہے کہ جو دلوں کے بند دروازے ہدایت کے لیے کھول دیتی ہے۔ اللہ الفتاح دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کر دیتا ہے، اور حق کو قبول کر کے تابعداری کی زندگی گزارنا آسان بنا دیتا ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اللہ الفتاح جس انسان کے دل کو حق کے لیے کھولنا چاہے اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان لانا، یا فرعون کے دربار میں جادوگروں کا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
کا اس حالت میں دل کا دروازہ کھل جانا کہ وہ کہاں جا رہے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے دل کا دروازہ ہدایت کے لیے کھول دیا، ان کا بند دروازہ کس کے لیے؟ اپنی اطاعت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے کھول دیا۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ چاہے ہدایت، جس کے لیے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب اللہ الفتح ارادہ کر لیتا ہے تو پھر بدبخت دل کے دل میں بھی نرمی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ حق قبول نہ کرنے کا ارادہ لے کر ملک سے باہر بھاگنے والے جیسے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا بھی الفتح کی طرف سے دل کا دروازہ کھول دینے پر واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ اسی طرح ہر دور میں ایسے واقعات مل جاتے ہیں، اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو دوسرے دینوں کی تبلیغ کرتے کرتے کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اس دین کو پھیلانے والے بن گئے۔ جیسے ایک نان مسلم خاتون تھی، جب وہ مسلمان ہوئی تو وہ اپنا انٹرویو دیتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میری ذہانت کو دیکھتے ہوئے یہودی علماء نے کیا کیا؟ مجھے قرآن کی تفسیر سکھائی، مجھے قرآن سکھایا، مجھے احادیث سکھائی، اور مجھے بتایا کہ کس طرح میں ان کو قرآن کی تفسیر کو اور احادیث کے معنیوں کو توڑ جوڑ کر کے مسلمانوں کو بھٹکا سکوں، ان کو اس دین سے دور کر سکوں، ان کو اپنے دین سے متنفر کر سکوں۔ تو کہنے لگی میرے استاد تو یہودی عالم ہیں جنہوں نے مجھے یہ سکھایا، اور اس مقصد سے سکھایا کہ میں لوگوں کو اس اللہ کے دین سے دور کر دوں، لیکن جب میں نے اس دین کو پڑھا تو مجھے اس دین سے، اللہ سے محبت ہوگی اور میں مسلمان ہوگی، میں ایمان لے آئی۔ تو بند دلوں کے دروازے ہدایت کی طرف کھولنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ آپ کا ہدایت کا راستہ بند ہے، آپ گمراہی میں جا رہے ہیں، تو وہ دروازہ کدھر سے کھلے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہی کھلے گا۔ تو اسی کو پکارنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میرے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے، میرے لیے یہ بند دروازہ کھول دے۔ اسی طرح اپنی اولادوں کے لیے، اسی طرح اپنے پیاروں کے لیے بھی یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے دروازے بھی کھول دے۔ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے کھول دے۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر پریشانی میں آسانی کا در کھولنے والا بھی الفتاح ہی ہے۔ الفتاح وہ ہے جو اپنے بندوں کے غم، دکھ اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے، آزمائش اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ الفتاح تنگی کو آسانی میں بدل دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ ہمارے لیے کوئی چیز ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ دروازہ ہماری زندگی میں اب کبھی کھلے گا ہی نہیں، لیکن اس الفتاح پہ یقین رکھیں، اگر اس کے دروازے پر دستک دیتے رہے تو انشاءاللہ وہ بند دروازہ جس کو آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید کبھی کھلے گا ہی نہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کھولنے والے کے در پہ دستک دیں گے اور دیتے چلے جائیں گے تو وہ ضرور کھولے گا۔ شدید پریشانی اور بے چینی کی وہ کیفیت کہ جب بدر کا میدان تھا اور بے سر و سامانی کا عالم تھا، صحابہ بھی پریشان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ عز و جل کے حضور آہوازاری ایسی کر رہے تھے کہ گویا ایک بے چین بندہ اپنے رب الفتاح کا دروازہ مسلسل کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس قدر الہا اور گریہ وزاری ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے حبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ آپ روتے جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مدد طلب کرتے جاتے ہیں، اور یہ الہا اور گریہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ الفتاح کی طرف سے مدد اور فتح کی خوشخبری آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کیا بھیجتے ہیں؟ فرشتوں کی مدد کا اعلان فرما دیتے ہیں، خوشخبری سنا دیتے ہیں۔
تو ہمیں بھی ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر رکاوٹ میں کس کے در پہ جانا ہے، کس کے در کا دروازہ کھٹکانا ہے؟ اللہ رب العزت کے در کا ہی دروازہ کھٹکانا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہی میرا یہ بند دروازہ کھولنے والا ہے، اور وہی کھولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الفتاح ہے، وہ کھولنے والا ہے۔ تو جب بندے کی طرف سے اس طرح دستک دی جاتی رہتی ہے تو پھر اللہ الفتاح بھی دروازہ کھول دیتا ہے اور خوشخبری سنا دیتا ہے۔ غم، دکھ اور تکالیف کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، آسانی کی صبح ضرور آتی ہے، لیکن رات بھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ الفتاح سے آسانی کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، مسلسل اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، اس کو پکارتے رہنا چاہیے، یا فتاح، یا علیم، یا اللہ تو کھولنے والا ہے، میرے اس بند دروازے کو کھول دے، یا علیم، یا اللہ تو جاننے والا ہے، یا اللہ تو میرے دکھ، تکلیف، درد کو جانتا ہے، یا اللہ تو اس کو دور کر دے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس بات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، ہمیں کوئی اور دوسری صورت نظر نہیں آتی، تو اللہ رب العزت غیب سے آپ کی مدد کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھو آج تو وہ فرشتہ بن کر میرے سامنے آیا، کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، لیکن ایسے جیسے اللہ نے فرشتہ بنا کے اس کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو وہ واقعی اللہ رب العزت ایسا ہی کرتا ہے، وہ فرشتہ بنا کے کسی کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اپنے رب کو پورے یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ الفتاح کہ وہ کھولنے والا ہے، وہ میری اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے، وہ راستے بنانے والا ہے، اس یقین سے اس کو پکاریں۔ پھر معرفت و بصیرت کا در کھولنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہے۔ اور علم و معرفت کے دروازے کس پر کھلیں گے؟ جو طلب رکھتا ہوگا اور اس کے لیے کوشش کرتا ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب بھی کسی علمی نقطے کے ادراک کی طلب ہوتی اور وہ مشکل میں ہوتے تو صحرا میں نکل جاتے اور عاجزی سے اپنا گال زمین پر رکھ کر پہلے اپنے رب سے استغفار کرتے اور پھر الہا کرتے کہ اے اللہ، میں ہرگز یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ آپ اپنی معرفت کے دروازے مجھ پہ نہیں کھول دیتے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ صرف رزق کے دروازے ہی نہیں کھٹکھٹائے جاتے، بلکہ علم و معرفت کے دروازے بھی اتنی ہی علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی اتنی ضرورت ہے جتنا آپ دنیاوی کسی چیز کی طلب کے لیے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ میں اور آپ سوچیں، ہم نے کتنی بار اپنے رب کے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے رب کے در پر جا کے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے لیے بھی علم و معرفت کے دروازے کھول دے، اللہ میرے سینے کو بھی ہدایت کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا علم دے کہ میں تیری اچھی سی پہچان کر سکوں اور تیری پہچان کر کے تیرے راستے پر چل سکوں، تجھ تک پہنچ سکوں، اپنی منزل تک پہنچ سکوں، تجھے پا سکوں۔ تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ جہاں ہم دوسری چیزوں میں اللہ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کیا ہم اللہ رب العزت سے ہدایت بھی مانگتے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت سے علم اور معرفت کی بھی دستک دیتے ہیں اللہ کے در پر جا کے؟ پھر الفتاح جو فریقین کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، جب دو رائے میں سے زیادہ درست رائے واضح نہ ہو، جب دو معاملات میں بہتر معاملہ سامنے نہ آتا ہو، جب کسی پر الزام لگ جائے اور وہ اس سے بری ہو، وہ اس نے کیا ہی نہ ہو لیکن کوئی اس پر الزام لگا دے، تہمت لگا دے اور اس کے پاس دلیل نہ ہو کہ کیسے وہ اپنی صفائی پیش کرے، یا وہ مغلوب و بے بس ہو، بے گناہ ہونے کے باوجود ایسے حالات میں وہ اللہ الفتاح ہے جو حق بات کو واضح کرنے کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بے قصور ہوتے ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن آپ کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہوتا ہے،
اب آپ کو اپنی گواہی دینے کے لیے کوئی انسان ہی نہیں مل رہا. آپ اپنی صفائی دیں تو کس بیس پہ دیں؟ لوگوں نے الزام ہی اس طریقے سے لگایا ہے. تو اس وقت بھی وہ اللہ الفتاح ہی ہے جو حق بات کو واضح کرنے کے لیے راستے کھولتا ہے. اس لیے مغلوب، مظلوم و بے گناہ کو اسی اللہ الفتاح کو پکارنا چاہیے. کیسی بھی سچویشن ہو، کہیں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ چاروں طرف سے دروازے بند ہو گئے، میں اکیلی کھڑی ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کون سا دروازہ کھلے گا اور میں وہاں سے گزر جاؤں، تو ہمیشہ یاد رکھیں الفتاح ہی کھولے گا ان بند دروازوں کو اور آپ کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. تو مسلسل اس کے در پر جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ الفتاح ہے، وہ ضرور کھولے گا. تمام غیب کی کنجیاں میرے مالک کے پاس ہی ہیں، تمام دروازوں کی چابیاں میرے مالک کے پاس ہی ہیں، وہی ان دروازوں کو کھولے گا. پھر وہ رزق کی کمی کا دروازہ ہو، پھر ہدایت نہ ملنے کا بند دروازہ ہو مجھ پر، یا کوئی بھی دوسرا دروازہ ہو. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا ہے. اب دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ افک یاد ہے سب کو. واقعہ افک کیسے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے پروپیگنڈا کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی. تو کس نے ان کے لیے وہ بند دروازہ کھولا؟ اس نے سب کے دلوں میں شک ڈال دیا. اور کس نے اس کو اس الزام سے بری کیا؟ اللہ رب العزت نے نا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے بند دروازہ کھولا. کیونکہ انہوں نے اس پریشانی، اس مشکل، اس بے بسی کے عالم میں کس کو پکارا؟ الفتاح ہی کو پکارا. تو پھر الفتاح نے ان کی بے گناہی اور معصومیت کی گواہی خود دے دی اور قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا ان کی سچائی کو. تو جو بھی الفتاح کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ رب اس کی ایسے ہی مدد کرتا ہے، ایسے ہی اس کو ہر الزام، ہر دکھ، ہر تکلیف سے بری کرتا ہے، اس کو آزاد کرتا ہے، اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ کس کو پکارا تھا؟ اللہ رب العزت کو پکارا تھا نا. تو اللہ رب العزت نے ان کی کیسی مدد فرمائی کہ عزیز مصر کی بیوی نے خود اپنی زبان سے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا. تو جب آپ اپنے رب الفتاح کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ظلم کرنے والے خود اپنی زبانوں سے بول اٹھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، آپ مظلوم تھے، آپ گناہ سے پاک تھے، انہوں نے آپ پر الزام لگایا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے بھی در پر جائیں، کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنتا، وہ الفتاح ہی ہے جو سنتا ہے، وہ الفتاح ہی ہے جو سنتا بھی ہے اور پھر راستہ آپ کے لیے آسان بھی کرتا ہے. فتح مبین کا دروازہ کھولنے والا بھی مومنوں پر وہی ہے، اللہ الفتاح کی طرف سے وہ فتح مبین جس کا اس نے صالحین سے وعدہ فرمایا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. حق و باطل کی کشمکش میں مومنین و صادقین کی مدد کا وعدہ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. وہ مدد کیسے، کہاں سے آئے گی، یہ اللہ الفتاح ہی جانتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. تم اللہ کے لشکروں کو نہیں جانتے، وہی جانتا ہے کہ اس نے کیسے اور کس ذریعے سے تمہاری مدد کرنی ہے. تمہارا کام ہے اس کو پکارنا، پھر کس طرح اور کس راستے سے وہ تمہاری مدد فرماتا ہے پھر تم دیکھتے رہ جاؤ گے. پھر ایسے ہی نہیں ہوتا، ہماری زبانوں پہ ایسی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے اور ایسے میرا یہ کام آسان ہو جائے گا، ایسے اور اس راستے سے میری مدد ہو جائے گی.
پھر اللہ رب العزت کو جب پکارا جاتا ہے تو وہ پھر ہماری سوچوں سے بھی کئی زیادہ ہمیں نواز دیتا ہے. ہماری سوچ بھی نہیں وہاں جاتی، ہمارا وہم و گمان بھی نہیں وہاں جاتا جس راستے سے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے، جس راستے سے اس کی مدد ہم تک پہنچ جاتی ہے. پھر نار نمرود کو گلزار بنا دیا، کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے بنایا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو کس نے ٹھنڈا کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کس کے در کا دروازہ کھٹکایا؟ اپنے باپ کو آواز نہیں دی کہ ابا جان آپ تو میرے باپ ہیں، آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آ رہا، یہ مجھے آگ میں پھینکنے لگے ہیں، آپ مجھے نکال لیں، آپ مجھے بچا لیں. کسی انسان کو نہیں پکارا، اپنے باپ کو بھی نہیں پکارا، اپنے باپ کو بھی اپنے بیٹے ہونے کا واسطہ نہیں دیا. پکارا تو کس کو پکارا؟ اپنے رب کو ہی پکارا. کیوں اپنے رب کو ہی پکارا؟ باپ کو بھی کہہ سکتے تھے، وہ تو آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھ رہے تھے. اپنے رب کو پکارا کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہی الفتاح ہے، وہی کھولنے والا ہے، وہی اس مشکل سے مجھے نکالنے والا ہے. اس لیے انہوں نے اللہ ہی کو پکارا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اس میں کود پڑے. اور اللہ رب العزت نے پھر کیسے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، گلزار بنا دیا ان کے لیے آگ. اسی طرح بدر کے میدان میں فرشتوں کا نازل ہونا، یہ کتنی بڑی فتح مبین ہے. تو پھر جب کوئی اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی کھلی فتح عطا کرتا ہے، ایسی کامیابی عطا فرماتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، انسانی عقل کے تصور بھی نہیں وہاں جاتا. اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے فرعون کے ہاں پروان چڑھایا. تو اللہ الفتاح سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل وہ رب کائنات ہے جس کے پاس کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. ہر خزانے کی کنجی. آپ کو مال چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو دکھوں سے آزادی چاہیے، آپ کو اپنی اولاد فرما بردار چاہیے، کوئی بھی خزانہ چاہیے اپنے رب کی رحمت کا، تو یاد رکھیں اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ آپ کے رب کے پاس ہی ہے. کسی دوسرے تیسرے انسان کے پاس وہ چابی نہیں ہے. تو کھول کون سکتا ہے اس دروازے کو؟ وہی کھول سکتا ہے نا جس کے پاس چابی ہے. تو تمام خزانوں کی، کائنات کے تمام خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے. تو پھر پکارنا کس کو ہے؟ اسی الفتاح کو پکارنا ہے جس کے پاس چابیاں ہیں، جو دروازوں کو کھولے گا. وہی ہے جو اپنے بندوں کے لیے رحمت، مغفرت، علم اور رزق اور تمام نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے. ایک ایسا شخص جو محتاج ہے ہر معاملے میں، اسی رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. دروازہ کھولے جانے تک وہ مستقل اس کے در پر ہی کھڑا رہتا ہے. یہ نہیں کرتا آج کھٹکھٹایا نہیں کھولا گیا، نہیں سنی گئی، نہیں ملی مجھے وہ چیز، چلو چھوڑ دو. نہیں، مسلسل جب تک اس چیز کو پا نہیں لیتا کسی اور کے در پہ جانے کی بجائے اپنے رب کے در کو ہی کھٹکاتا رہتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں، الفتاح ہی کے پاس ہیں. تو چابیاں جس کے پاس ہیں تو کھولے گا بھی وہی. کسی عالم نے کہا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے سے نہ اکتاؤ، اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹانے سے ہرگز نہ اکتاؤ، نہ مایوس ہو، نہ بیزار ہو، اس لیے کہ کھٹکانا بھی ایک تعلق ہے. جیسے جیسے تم اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہو تمہارا اور تمہارے رب کا ایک تعلق بنتا جاتا ہے، ایک محبت والا تعلق، ایک اپنائیت والا تعلق. دروازے تک پہنچ جانے کی سعادت اور کنڈی ہلانے کی توفیق بھی اسی کی طرف سے نصیب ہوتی ہے. یہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے در پر آئے، اسی سے مانگے. تو اس کو یہ توفیق ضائع نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ نے اس کو مانگنے کی توفیق دی ہے تو پھر وہ ڈٹ جائے اس راستے میں اور صرف اپنے رب سے ہی مانگتا رہے. دروازہ کھلنے کا یقین رکھ کر دروازہ بجایا جائے.
اس گھر سے اس یقین سے دروازہ بجایا جائے کہ میں جب تک یہ دروازہ بجاتی رہوں گی جب تک یہ کھلے گا نہیں، اور یہ کھلے گا۔ کیوں اتنا یقین؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ بند کس کی طرف سے ہے؟ الفتاح کی طرف سے ہے، اور وہ ضرور کھولے گا اس کو۔ جب دروازہ کھل جائے تو مسکین اور عاجز ہو کر اس میں داخل ہوا جائے۔ جب وہ نعمت جس کے لیے تم اپنے رب کا دروازہ بار بار کھٹکا رہے ہو، جب وہ نعمت تمہیں مل جائے، پھر کیا کہتے ہیں کہ پھر ایسے نہیں کہ اکڑ جاؤ، تم میں اکڑ آ جائے، نہیں، مسکین اور عاجز ہو کر اس نعمت کو حاصل کرو۔ اور یہ عرض کیا جائے کہ اے اللہ عز و جل، آپ کا یہ فرمان ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات تو فقراء و مساکین کے لیے ہیں، اور میں ہوں وہ فقیر اور میں ہوں مسکین، تیرے در پہ آیا ہوں اللہ، ہم تیرے در کے مسکین ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں، ہمیں تجھی سے چاہیے، ہم تیرے محتاج ہیں، ہمیں اپنے در کا ہی محتاج رکھنا۔ تیرے در کو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور نہ کسی اور طرف تجھے چھوڑ کر جانے کی کوشش کروں گا۔ تو الفتاح، جب ہم نے اللہ رب العزت کی اس صفت کو جان لیا، اس نام کو جان لیا، اس نام کو پہچان لیا، تو میرا اور آپ کا فرض کیا ہے کہ ہم اپنی ہر مشکل اور ہر پریشانی میں دل سے کس کو پکاریں؟ الفتاح کو پکاریں، اسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اب دیکھیں مسجد میں آتے وقت آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اللہ مجھ پر کھول دے اپنی رحمت کے سارے ہی دروازے کھول دے، میں ہر دروازے کا ہی طلبگار ہوں۔ پھر اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کو بھی غنیمت جانتے ہوئے اس وقت بھی اپنے رب کے در پر دستک دی جائے، اس وقت بھی دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اس یقین سے کہ یہ قبولیت کے اوقات ہیں، اللہ رب العزت اس وقت میری سن لے گا۔ اور پھر رمضان المبارک جب آتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ خوبصورت موقع اپنے رب سے اس کی رحمتیں مانگنے کا۔ اسی طرح خیر اور بھلائی کے دروازے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کھلے رکھے جائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ یہ صفت کو اپنے اندر بھی پیدا کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی بھلائی اور خیر کے دروازے بن جائیں، ان کو خیر پہنچانے والے بن جائیں، ان کو بھلائی دینے والے بن جائیں۔ اور پھر اللہ الفتاح کی رحمت کا دروازہ اپنے لیے کھلوانے کے لیے عاجزی، امید، یقین، صبر و استقامت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں۔ اور پھر اس دعا کو، یہ جو بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے مانگیں۔ کیا؟ الہی عبدکا ببابکا، فقیرک ببابکا، مسکینک ببابکا، سائلک ببابکا، ذلیلک ببابکا، ضعیفک ببابکا، ضعیفک ببابکا یا رب العالمین۔ کیا مطلب ہے؟ کتنا خوبصورت مطلب ہے۔ اے الہی، تیرا بندہ تیرے در پر آیا ہے، ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے کہیں یا الہی تیرا بندہ تیرے در پر آیا ہے، یہ کوئی اور در نہیں جانتا، اسی لیے یہ تیرے در پر ہی آیا ہے، یہ تیرے در کا ہی فقیر ہے، تیرا مسکین تیرے در پہ ہے، سائل مانگنے والا تیرے در پہ ہے، ذلیل و خوار ہوں، تیرے در پہ کھڑا ہوں، یا اللہ دنیا سے بڑی ٹھوکریں کھا چکا ہوں، بڑا ذلیل ہو چکا ہوں، اللہ تیرے در پہ کھڑا ہوں، تو عزتوں کا مالک ہے، تو ذلتوں کو دور کرنے والا ہے، تو عزتوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ میرے لیے عزتوں کے دروازے کھول دے، اللہ مجھے رسوائیوں سے باہر نکال لے، کمزور و بے بس تیرے در پر آن پہنچا ہے، تیرا مہمان بن کر تیرے در پہ حاضر ہوا ہوں۔ اب آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے مہمان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیں اس کو اس بات کا واسطہ کہ اللہ تیرے در پر تیرا مہمان ہوں، یا رب العالمین میرے لیے اپنا دروازہ کھول دے، اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جہاں جہاں جس مشکل میں ہم میں سے کوئی بھی پھنسا ہوا ہے، جس کے لیے اللہ نے جو بھی دروازہ بند کیا ہے، اپنے رب سے دل سے آج ہم مانگتے ہیں کہ اللہ وہ بند دروازہ ہمارے لیے کھول دے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.